السلام علیکم، میں ہوں عارض شبر، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ منسا اپنے نام کی پکار پر وہ جیسے بیدار ہوئی تھی، پانی سے بھری آنکھیں یکدم کھلی تھی، ایک شفاف موتی آنکھ کے کنارے پر اٹکا تھا۔ اس نے سر اونچا کر کے اس مہربان شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ اس سے ٹکرایا تھا۔ اسفندیار کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر کے اس کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے دونوں دل اسی کے سینے میں دھڑک رہے ہوں۔ وہ نوحاسی ہوئی چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی مگر لفظوں نے اس کا ساتھ نہ دیا، جیسے اسفندیار کے سامنے قوت گویائی پر فالج آن گرا ہو۔ اگر ایک کی نظروں میں پشیمانیاں تھی تو دوسرے کی نظر میں پچھتاوا۔ آج اس وقت اسے اس شخص کے وجود سے، نہ اس بند کمرے میں اس کے ساتھ اکیلے ہونے پر، کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ وہ جیسے آج سب کچھ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی سوائے پشیمانیوں کے۔ منسا، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ وہ اپنی ساری ضد اور اکڑ پن بھلائے اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر متفکر ہوا تھا، جس نے اسفندیار کو دیکھ کر سر دھیرے سے دفی پہ ہلایا تھا۔ وہ شکست خوردہ سی تھی جس سے چلبلاتی آنکھوں سے بھوری آنکھوں پہ اپنا واضح ہوتے عکس کو دیکھا تھا، جو آج ایک بار پھر اس کے نقش جیسے حفظ کر رہا تھا۔ I'm sorry، اسے خوش زبان سے دھیمی آواز میں لفظوں کو پرویا تھا، جسے اسفندیار ولی خان نے بہت نزدیک ہونے کے باوجود بامشکل سنا تھا۔ وہ اسے ڈھال سی لگی تھی۔ You don't need to say this، وہ عقیدت سے اس کی باتیں کو چوبتے ہوئے بولا، جس سے اس تحفظ بھرے لفظ پر خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا، جسے اسفندیار نے معتبر کرتے ہوئے خود میں بھیجا تھا۔ وہ کس کس بات کے لیے اس شخص سے معافیا مانگتی جو شروع دل سے اسے تحفظ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک وہی تھی جو اسے برد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے کہہ لینے دے، ایک میری نفرت پہ اس نے آپ کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ رونے کے باعث لفظ بے ربط سے ہو گئے۔ شش، اس نے اپنی گرفت میں اس نازک وجود کو دیکھا جو اب بھی ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اسفندیار کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کے اندر اس وقت ایک حشر برپا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے بالوں سے جکڑ کر چہرہ اوپر کیا تھا، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھی، شگرفی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تم نے میری زندگی تباہ نہیں کی بلکہ آباد کی ہے۔ وہ اس کی بے کلی اور بے چینی کو اس سے دور کر رہا تھا، اسے خود میں بیچے دو جسم اور ایک جا کر رہا تھا۔ میں قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی، اس کی خود سپردگی میں اپنے دکھ بتانا اسفندیار کو بھلا سا لگا۔ کچھ بھی برباد نہیں ہوا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو کھولنے لگا جس کے اندر اب بھی فشار موجود تھا۔ وہ اسے پتھر کے بت کے مانند لگی تھی۔ اس نے بغور اس کے سفید ہاتھوں پہ بنے سرخ نشانوں کو دیکھا تھا، جو شاید ٹائی سخت بندے ہونے کے باعث اس کے ہاتھوں پہ پڑے تھے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے نازک ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا، جیسے خون کی روانگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں تمہیں یہ سب کچھ ایسے نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ I'm sorry about that۔ اس کے کان کے پاس بڑے مدھم اور محبت سے چور لہجے میں اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اسفندیار مضبوطی سے اس کے گرد بازو حوال کیے ریوالونگ چیئر کا رخ دوسری جانب کر گیا۔ وہ سہولت سے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، جس کی ایسی بدتر حالت دیکھ کر اسے پچھتاووں نے گھیر لیا تھا۔ اسے نرمی سے اسے شانوں سے تھام کر واپس سربراہی کرسی پہ بٹھایا تھا۔ یہ پانی پیو۔ اس نے اپنے گلاس میں اسے پانی ڈال کر دیا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی پرسنل چیزیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا۔ خود جسیم بھی اسے کئی بار اس بارے میں چیلنج کر چکا تھا کہ جب تیری شادی ہوگی تو تب تو کیا کرے گا، اور تب وہ ہنس کر اس بات کو ٹال دیا کرتا تھا کہ اسفندیار ولی خان کی زندگی میں شادی نام کا چیپٹر ہی رہی۔ اسے خود پر اس وقت ہنسی آئی تھی، مگر منسا کے گردن نفی میں ہلانے پر وہ اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا، جسے منسا نے لمحے بھر کے لیے دیکھا تھا۔ اس کی خواب کی سی کیفیت تھی۔ وہ اس انا پرست شخص کا اپنے لیے فکر مند ہونا اور ایسا غیر
اور ایسا ضد درارہ انداز دیکھ کر ساکت ہوئی تھی جس نے ایک گھونٹ بھر کر چہرے کا رخ دوسری جانب کر دیا۔ I want to go، وہ شرمندہ سی بولی۔ No، اسے اگست شہادت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا جو پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ اگر کوئی اسے اس طرح سے منصر کے نزدیک نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو شاید غش کھا جاتا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاپ کے بولا۔ لک منصا، ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں حادثاتی طور پر داخل ہوئے، وہ نپے تلے انداز میں بولا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا تھا اور توجہ اپنی طرف مبذول کی، جس کی آنکھوں میں اب بھی آنسوؤں کا طوفان برپا تھا۔ اسے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی جبرت کیا تھا تو وہ صرف اور صرف تمہارے اور اپنے بچے کی پروٹیکشن کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے لوگوں پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ اس وقت میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی تمہارے لیے رسک نہیں لے سکتا، اسے میں نے فرسٹ پرائرٹی پہ تمہیں رکھا تھا، مگر جو بھی سب میں ملوث تھا میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں صرف وقت دیا تھا تمہیں واپس کھڑا کرنے کے لیے۔ منسا نے سسکی بھری تھی۔ اسٹاپ کرائنگ منسا، اور منسا کے رونے سے حد سے زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا۔ اس کی جانب ٹشو بڑھاتے ہوئے بولا جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم کیوں میری قوت برداشت کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ تو مت دیکھیے، مجھے خود بخود رونا آ رہا ہے، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی جو ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اس کی بے تحاشا اذیت کی خبازی کر رہا تھا، جو اس کی بات پر بھوبھب سا مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جو ٹشو سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اسور یار کی اس قدر قربت کا اسے احساس ہوا تو وہ نروس ہوئی تھی۔ اس لمحے سے نپٹنا جیسے انتہائی دشوار تھا۔ اگر اب تم ایک اور بار روئی تو اسور میں تمہاری سو کال بہن کی جان بڑی اذیت میں نکالوں گا، وہ سب سے کام لیتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز، یہ میرا میری بہن کا معاملہ ہے، میں اسے خود ہی سارٹ آؤٹ کر لوں گی، وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، جسے منسا کا فلک کے لیے خود کو دور کرنا سخت گرا گزرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کر گیا جو اس کے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی گرم سانسیں منسا کا چہرہ جھلسانے لگی۔ میں کوئی عام نہیں، بہت خاص ہوں، تو مجھے یوں خود سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ ایک جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا، جو اس کی اپنے لیے اس قدر پوزیسونیس دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جب تم میری ہو تو تمہارا معاملہ بھی میرا ہے۔ اس کے کان کے قریب لب کر کے سرگوشی کی تھی، جس سے لفظوں کے قید پنچھیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ دونوں سنہری پنوں میں قربتوں کی کہانیاں لکھنے لگی۔ میں ہمیشہ سے ایک انٹروورٹ سا بندہ تھا، مگر تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد سے میرے پاس ان فائلوں کے علاوہ سوچنے کے لیے اب تم دونوں ہو۔ اس سے پورے استحقاق سے اس کے پیٹ کو چھوا تھا، جس سے منسا کا چہرہ کان کی لوہوں تک سرخ ہو گیا۔ اس سے فاصلہ قائم کرنا چاہا تھا، مگر اسفنان یار نے گرفت اور مضبوط کی تھی۔ وہ مشکل میں گر گئی تھی۔ سر پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ نو، وہ مائل نہ دکھائی دیا۔ ڈونٹ گو، لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم۔ اس کی نظروں کی تپش اور حدت قطعی نظر انداز کر دینے والی نہ تھی، جس پر یہ گھڑی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے کمرے میں رکھے کاؤچ کی جانب بڑھا، جو اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بروکن فیملی کا حصہ ہوں۔ میں نے اپنی تقریباً تمام عمر صرف گرینی اور جسیم کے ارد گرد گزاری ہے۔ ماں کو دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اور بابا صرف ہالیڈیز میں اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بورڈنگ اسکول آ جاتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ پھر آئی تم، میری اندھیری زندگی میں روشنی کرنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم صرف میری ہو، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ اس کے گرد اپنا بازو حوال کرتے ہوئے بولا، جس کے کانوں میں اسفرت کی آواز سے زیادہ دھڑکنوں کا شور تھا۔ جو کچھ میں اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکا، میں وہ سب کچھ تم دونوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی فیملی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی تحویل میں لیے کھلے دل سے بولا۔ وہ کیسے انکشافات کر رہا تھا۔ منسا کی جان قیامتوں کے زیر آ گئی، جو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اپنا ہر مومنٹ تم دونوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے آؤں گا۔
وہ صاف گوئی سے بولا جسے منسا فراموش نہ کر سکے۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی سایہ دار شجر کے نیچے آن کھڑی ہو۔ میں جاؤں؟ وہ دل کے شور سے گھبرا کے یکدم فاصلہ بڑھا کر بولی، جو نوازشوں پر تلا ہوا تھا۔ وہ اپنی اتنی لمبی بات کے جواب میں منسا کا اتنا ٹھنڈا رسپانس دیکھ کر بدمزہ ہوا تھا۔ یہ فاؤل ہے منسا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ وہ کارپٹ سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، جس کا منسا کو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اسے شدید سکی سی محسوس ہوئی۔ بولو دو گی میرا ساتھ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ منسا پہلی بار پرسکوت سے مسکرائی تھی۔ ادر کا بہت اطمینان سے اترا تھا۔ یہ اونچا لمبا سا برت، یہ شہزادوں سی آہت بات لیے صرف اسی کا تھا۔ منسا کے چہرے پر جو چمک تھی اور آنکھوں میں جو روشنی پھوٹ رہی تھی، وہ اس وقت یار ولی خاد کے لیے اطمینان کا باعث بنی تھی۔ منسا، دروازے کی طرف بڑھتے اس کے قدم یکدم ساکت ہوئے تھے جو اس کے پکارنے پر پلٹی تھی۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی گہری نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک الوہی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ زندگی کو باندھ رہا تھا۔ آئی ایم کمنگ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ میں انتظار کروں گی۔ منسا کے جواب پر اسفنیار کی مقناطیسی آنکھوں میں ایک چمک در آئی تھی۔ منسا کو آج بھرپور وقت دینے کے باعث وہ دن بھر کام میں مصروف رہا۔ یہ کے بعد دیگر میٹنگز کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا دھیان منسا کے اوپر بھی تھا، جو اس پر یار ولی خان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے کام میں پکڑ رہی۔ وہ تندہی سے فائل پر لکھنے میں کچھ مصروف تھی جب اس کے موبائل کے اوپر متواتر آتی کال سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ہیلو بابا، السلام علیکم۔ اپنے بابا کا نمبر دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ بابا کی جان کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ خیریت، اس وقت مجھے کال کی؟ جی بیٹا جی، کام ہی کچھ ایسا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ میں کافی عرصے کے بعد آج آفس میں آیا ہوں، تو کافی ساری چیزیں یہاں پر مسنگ ہے، جس کے لیے مجھے آج ہی فوری طور پر دبئی کے لیے نکلنا پڑا ہے، تو ہو سکتا ہے میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، تو میں نے سوچا آپ کو فون پہ بتا دوں۔ وہاں ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا وقت لگ جائے، تو آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اور سب سے خاص بات، اگر آپ کی بابا آپ سے کچھ بھی کہے تو آپ نے دل پر نہیں لینا، میری خاطر اسے نظر انداز کر دیجیے گا۔ بابا واپس کب آئے گی؟ بس انشاءاللہ جیسے کام ختم ہو جائے گا، امید تو ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جاؤ گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دوائی وقت پہ کھائیے گا۔ اس وقت اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جی میری جان، آپ بھی بہت سارا اپنا دھیان رکھنا۔ میں بلال اور نشا کو خاص کر کے آپ کے بارے میں سمجھا کر آیا ہوں، وہ دونوں آپ کا دھیان رکھیں گے۔ جی بابا، اللہ حافظ۔ یعنی مزید اسے ایک ہفتے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ افسردہ ہوئی تھی اپنے بابا کے جانے کا سن کر، جو چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اسفرد یار ولی خان کے گھر واپس چلی جائے۔ جو چیز پردے میں تھی وہ پردے میں ہی رہ جائے، مگر جانے اللہ کو کیا منظور تھا۔ کیا ہوا؟ آج پھر تمہیں میری بہن نے ریجیکٹ کر دیا؟ فلک نے بوجھل قدموں سے اندر آتے ابتسام حیات کو دیکھ کر تجزیہ انداز میں کہا، جس نے فلک کو بیزاری سے دیکھا تھا۔ تم کس سے پوچھ کر میرے فلیٹ میں آئی ہو؟ وہ آنکھوں میں کرودھ لیے غصے سے بولا، جو برائے نام کپڑے پہن کر آئی تھی۔ کیوں؟ مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کو میں تمہاری بیٹر ہاف ہوں۔ وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوئی تھی، جسے سرد موسم میں بھی ڈینم شارٹ کے اوپر لال رنگ کی ٹاپ پہنی ہوئی تھی، جس کے نشیب و فراز کو اجاگر کر رہی تھی۔ ابتسام حیات نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بیٹر ہاف تنزیہ مسکرایا تھا وہ۔ بیٹر ہاف والے کوئی ایک بھی گن ہے تمہارے اندر؟ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بنا ٹرائی کیے تم میری کریڈیبلٹی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی ابتی۔ ٹرائی می، آئی ایم ڈیم شور تم کبھی بھولو گے نہیں مجھے۔ وہ دل بنانا انداز میں اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جو گویا بھڑک اٹھا تھا اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر۔ مائی فٹ تمہارے گنوں پر۔ تمہاری جیسی عورتوں کو تو سرعام پھانسی دینی چاہیے، جو اپنی نفرت کی آگ میں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بھول جاتی ہیں۔ تمہیں تو اپنی نسوانیت کا بھی کوئی خیال نہیں رہا۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اپنے ماموں کے لیے، جن کی تمہاری جیسی بیہودہ بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ یو انسلٹنگ می ابتسام۔ وہ کمرے میں جاتے ابتسام حیات کو دیکھ کر بولی، ہو کیئرس؟ وہ سرد لہجے میں بولا، جو اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کے اندر غائب ہوا تھا، جس پہ فلک بھی تیزی سے داخل ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، جو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کسی اور ہی ٹون میں اس کی سمت بڑھی تھی۔
کیوں جاتے ہو اس کے پاس؟ جب جاتے ہو وہ سعد احمد راؤ کو پسند کرتی ہے۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر اسے اپنی نظروں کے احسار میں لیے بولی جو اس کی بے باکی بھرے انداز میں خفت سے لال ہوا تھا۔ دیکھو تم میرے معاملے میں اپنی ٹاک مت اڑایا کرو۔ اگر میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب قطعی نہیں کہ تم کچھ بھی بکواس کر لو۔ منصا تمہاری طرح نہیں ہے، اسے برائے مہربانی اپنی چونچ بند رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ چلی جاؤ گی مگر تم پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ اس پر جیسے جرور سوار تھا ابتسام حیات کو کسی بھی طرح سے حاصل کرنے کا۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سنی۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہیں یہی کھڑے کر ڈائیورس دوں تو شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ بے بابو کا بھی کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اسے بازو سے تھاپ کر اپنے فلیٹ سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گیا جب تی بےعزتی کے اوپر تلبلا اٹھی تھی۔ وہ منصا کے لیے دل میں ابھرتے غصے کی لہر کو دبا کے ابتسام حیات کے فلیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سر شام اسفرت کی گہری پر گھر لوٹ آئی تھی جس کا کہنا تھا کہ اسے آرام کرنے کی آج سخت ضرورت تھی۔ دروازے پہ ہوتی تیز دستک پر کمرے سے باہر نکلی تھی جہاں منصا آنکھوں میں نیند کا خمار لیے مہناز بیگم کو اپنے سامنے دیکھ کر جھٹ سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ ماما چٹاخ کمرے میں داخل ہوتی مہناز سے منصا کو ایک کرارا تھپڑ چڑھا تھا۔ ماما میں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے جو میری بیٹی کا بسا بسایا گھر تم برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ آخر کس چیز کی کمی رہ گئی تھی جو تم ہمارے سروں پر اس عمر میں خاک پھینکنے پر تلی ہوئی ہو؟ تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا؟ اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تکلیف سے کراہ اٹھی تھی۔ وہ آج بھی اس عورت کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہنے کو اس کی ماں تھی۔ چٹاخ 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 مہناز اسے بے رحم بنی پے دھر پہ تھپڑ مار گئی۔ جھوٹ بولتی ہوں مجھ سے۔ میری بیٹی کو دھکے مار کر نکالا اس نے اپنے گھر سے۔ اس نے خود قبول کیا ہے کہ اس کا تمہارے ساتھ رابطہ ہے۔ وہ فلک کی پڑھائی پٹی بولتی چلی گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی جس کی جانب مہناز بیگم ایک دفعہ پھر بڑھی تھی۔ میڈم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے بی بی کو۔ یکدم سکینہ نے مہناز کو پیچھے سے جکڑا تھا۔ چھوڑا مجھے، مہناز بیگم چلائی تھی مگر سکینہ ان کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بنا انہیں زبردستی اپنے ساتھ باہر نکال کر لے گئی تھی، جسے دیکھ کر منصا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے آنے والے وقت سے خوف آنے لگا تھا جب اسفند یار ولی خان کو اس سب کا علم ہوگا۔ سر آپ کے لیے کال ہے۔ سیکرٹری کی آواز فون پر گونجی تھی۔ کنیکٹ کرو کال۔ اسے کرسی کے ساتھ کمر ٹکا کے اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی میں وقت کو دیکھا تھا۔ اس میں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسفند یار ولی خان اسپیکنگ۔ وہ شدید تھکاوٹ کے باعث آنکھیں موند کے بولا، جس کی آنکھوں میں ایک چہرہ سمایا تھا جس سے دوپہر میں اس کی مت بھیڑ ہو گئی تھی، مگر فون پہ آتی آواز سن کر اس کے وجیح چہرے سے نرمی کسی بھاپ کے مانند اڑی تھی۔ وہ دانتوں کو کریچتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے ضبط سے اپنے انابی لبوں کو بھیجے ہوئے پوچھا۔ سر وہ اپنے کمرے میں۔ سکینہ کی آواز ایئر پیس پر گونجی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے موبائل لیے کروفر سے باہر نکلا تھا، جس کے پیچھے میر بخش بھی بھاگا تھا جو آندھی طوفان بنا اپنی گاڑی خود لیے باہر نکلا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میری طبیعت بہت ناساز ہے، آپ سب کو میری آواز سے معلوم ہو رہا ہوگا۔ مجھے شدید فلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے زیادہ لکھا نہیں جا رہا کیونکہ سر نہیں جھکایا جاتا، تو بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اس سے زیادہ لمبا نہیں لکھ پائی، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ انشاءاللہ کل پھر ہم ایپیسوڈ بنا وقفے کے اپلوڈ کریں گے اور 10 بجے کے بعد ہی اپلوڈ ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہانی میں اگلا موڑ کیا ہوگا؟ کون ہے اس کہانی کی سب سے بڑی ولن جس کی ابھی تک شاید انٹری نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے؟ آپ اپنے تکے لگائیے اور بتائیے کہ آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری آج کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے اور رمشا کو جو بھی آپ میں سے ریلز بنا سکتا ہے مزے مزے کی، یا جتنی بھی ایپیسوڈز آ چکی ہیں اس میں سے کوئی سا بھی آپ کا فیوریٹ سین یا فیوریٹ لائن
آپ ہمارے ساتھ ہمارے پیج کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں، جسے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اپلوڈ کریں گے۔ تو ملتے ہیں کل 17 ایپیسوڈ میں۔ دعا میں یاد رکھیے مجھے، RS رشب کو اور رمشا خان کو۔ اللہ حافظ۔